مومن بندوں کو آگاہ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے متقی بندوں کو خبردار کر رہا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا، کہ کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ تصور کر رکھا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم مومن ہیں، اس لیے ہمیں فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائش میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندوں، کیا تم نے یہ گمان کر لیا، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، یا ہم یہ سوچ لیں گے کہ ہم تو متقی ہیں، ہم تو پرہیزگار ہیں، اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی فتنوں میں نہیں ڈالے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائش میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے جو ہے جسٹ دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کو جواب دے رہا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے بندو، اے مومنوں، ہم تمہیں بھی آزمائش میں ڈالیں گے، اور ہم تمہیں آزمائش میں اس لیے ڈالیں گے کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا تھا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، ہم تمہیں بھی آزمائش میں ڈالیں گے، کیونکہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا تھا، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی فتنے میں ڈالا تھا، اور ان لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے ایمان کو بھی جانچا تھا، ہم نے اس کے ایمان کو بھی پرکھا تھا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کو فتنے میں کیوں ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کو آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کریمہ کی دوسرے ٹکڑے کے اندر بیان کر رہا ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اے لوگوں، ہم تمہیں اس لیے آزمائش میں ڈالتے ہیں، ہم اس لیے تمہیں فتنے میں ڈال کر کے آزماتے ہیں تاکہ میں جان لوں کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو، متقی کو، پرہیزگاروں کو اس لیے آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس لیے اس کے اوپر فتنے کو مسلط کرتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی جان لے کہ کون جھوٹے ہیں اور کون سچے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہمارے سماج کے اندر کتنے ایسے انسان آپ کو ملیں گے جو انسان نماز بھی پڑھتا ہے، جو انسان روزے بھی رکھتا ہے، جو انسان صوم و صلات کی پابندی میں اپنی زندگی کو گزارا کرتا ہے، لیکن تھوڑی سی پریشانیاں آتی ہیں، وہ انسان اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ انسان اپنے ایمان کو بالائے طاق رکھ کر کے وہ انسان جو ہے اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اس لیے آزمائش میں ڈالتے ہیں، ہم تمہیں اس لیے فتنے میں ڈالتے ہیں تاکہ ہم جان لیں، تاکہ مجھے پتہ لگ جائے کہ کون ایمان کے معاملے میں سچے ہیں اور کون ایمان کے معاملے میں جھوٹے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ایک انسان نماز بھی پڑھتا ہے اور بیماریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے شرک کے کاموں کا ارتکاب بھی کرتا ہے، آج ایک انسان روزہ بھی رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں ایک انسان شرک جیسے کاموں کا ارتکاب بھی کر لیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اس لیے آزمائش میں ڈالتے ہیں، اس لیے ہم تمہیں فتنے میں ڈالتے ہیں تاکہ ہم جانچیں اور پرکھیں کہ تمہارا ایمان سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کو فتنے میں اسی لیے ڈالتا ہے اور آزمائش اس کے اوپر اس لیے مسلط کرتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی جان لے کہ کون ایمان کے معاملے میں سچے ہیں اور کون ایمان کے معاملے میں جھوٹے ہیں۔
تو فتنے جب ایک انسان کے اوپر آئے تو ایک انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے، اور فتنے کے دور میں بھی، آزمائش کے دور میں بھی ایک انسان کو نیک عمل کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کے بارے میں ایک حدیث کے اندر اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا فی الاعمال فتنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں کی جماعت، اے لوگوں، تم نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، تم نیکی کے کاموں کو کرنے میں جلدی کیا کرو۔ بادروا فی الاعمال فتنا، یہاں تک کہ تمہارے معاشرے کے اندر فتنہ ظاہر ہو جائے۔ اے لوگوں، تم نیک عمل کرنے میں جلدی کیا کرو، تم نیکی کرنے کے لیے جلدی کیا کرو، تم نیکی کے معاملے میں آگے رہا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری معاشرے کے اندر فتنے کا بول بالا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے معاشرے کے اندر فتنے اپنے جڑیں مضبوط کر لے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قطع اللیل المظلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ جب تمہارے معاشرے کے اندر فتنے اپنی جڑیں مضبوط کر لے گا، جب تمہارے معاشرے کے اندر فتنہ ظاہر ہو جائے گا، اس وقت تم نیک عمل نہیں کر سکتے ہو، اس وقت تمہیں نیکی کرنے میں دشواری ہوگی، اس وقت تمہیں نیک عمل کرنے میں پریشانی ہوگی۔ قطع اللیل المظلم، اور فتنے اس طرح تمہارے معاشرے کے اندر ظاہر ہوں گے، اس طرح فتنے اپنی جڑیں تمہارے معاشرے کے اندر مضبوط کر لے گا۔ جس طرح رات کی تاریکی میں اندھیرا چاروں طرف چھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح فتنے تمہارے معاشرے کے اندر چھا جائیں گے۔ جیسے ایک انسان رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے نکلتا ہے، جیسے ایک انسان رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کو اپنی چاروں طرف جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، بالکل اسی طرح جب تم نیک عمل کرنے کے لیے نکلو گے تو تمہارے چاروں طرف جو ہے فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے، تمہارے چاروں طرف جو ہے فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے۔ اس لیے تم نیک عمل کرنے میں جلدی کرو اور نیک عمل کرنے کے معاملے میں آگے رہا کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ فتنے اس طرح تمہارے معاشرے کے اندر چھا جائے گا، فتنے اس طرح تمہارے معاشرے کے اندر گھر کر لے گا، فتنے اس طرح تمہارے معاشرے کے اندر پھیل جائے گا کہ ایک انسان صبح کے وقت مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ انسان کافر ہو جائے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، فتنے اس طرح تمہارے معاشرے کے اندر چھا جائیں گے، فتنے تمہارے معاشرے کے اندر اس طرح اپنی جڑیں مضبوط کر لے گا کہ ایک انسان شام کے وقت جو ہے کافر ہو جائے گا، وہ انسان صبح کے وقت تو مومن ہوگا، مومن بن کر کے اپنے گھر سے نکلے گا، لیکن شام کے وقت جب وہ آدمی اپنے گھر کے اندر داخل ہوگا اتنے دیر میں وہ انسان کافر ہو چکا ہوگا، وہ انسان اپنے ایمان کا سودا کر چکا ہوگا، وہ انسان اپنے ایمان کو بالائے طاق رکھ چکا ہوگا، وہ انسان ایک چائے کی بھاڑ میں اپنی جو ہے ایمان کو بیچ ڈالے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح تو وہ انسان مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ آدمی کافر ہو جائے گا، شام ہوتے ہوتے وہ آدمی دین سے پھر جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی حدیث کے اندر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، جس طرح صبح کے وقت ایک انسان مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہو جائے گا، اسی طرح کچھ لوگ بھی ہوں گے جو شام کے وقت مومن ہوگا، جو رات کے وقت وہ انسان مومن ہوگا لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ آدمی کافر ہو جائے گا، وہ آدمی 12 گھنٹے بھی اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکے گا، وہ انسان اسے دنیا کے اندر ایسے فتنوں سے سابقہ پڑ جائے گا، ایسی چیزیں اس کے سامنے آ جائے گی کہ وہ انسان ان چیزوں سے بچ نہیں پائے گا، ان فتنوں سے بچ نہیں پائے گا، اور وہ انسان اپنے ایمان کا سودا کر لے گا، اور وہ انسان جو مومن ہوگا وہ آدمی صبح تک کافر ہو جائے گا، وہ آدمی
صبح تک کافر ہو جائے گا۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کا جیتا جاگتا ادھارن موجود ہے۔ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو انسان نماز بھی پڑھتے ہیں اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اوپر شرک کا فتنہ ہے، اور اسی شرک نے نہ جانے آج کتنے مسلمانوں کے ایمان کو جو ہے ڈگمگا کر کے رکھ دیا ہے، کتنے ایسے انسانوں کے ایمان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک انسان جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ چیز شرک ہے، ایک انسان نماز بھی پڑھتا ہے اور شرک کے کاموں کا ارتکاب بھی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک جیسے جراثیم کو، شرک جیسی غلاظت کو کس چیز سے جوڑا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نبی، اگر آپ بھی شرک کرتے تو ہم آپ کی جو ہے نیکیوں کو برباد کر دیتے، ہم آپ کے نیک عمل کو برباد کر دیتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، اس بات سے اندازہ لگائیں، اس بات کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں، یہ شرک کتنا بڑا فتنہ ہے۔ آج جب ایک عالم اسٹیجوں سے، آج ایک مولوی جب مسجد کی مینارے سے جو ہے اور منبر رسول سے شرک کے اوپر گفتگو کرتا ہے تو ایک آدمی طنز کرتا ہے کہ یہ تو اہل حدیث علماء ہیں جو شرک کے اوپر ہی گفتگو کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر اہل حدیث علماء لوگوں کو شرک سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو واحد ریزن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے نیک عمل کو برباد کر دیتا ہے جو انسان شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، شرک کتنا بڑا فتنہ ہے، شرک اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے۔ 18 انبیاء کے ناموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر اس آیت کریمہ کے اندر ان تمام کی تمام انبیاء کے بارے میں تذکرہ کر دیا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اے لوگوں، اگر یہ میری 18 انبیاء جو ہیں، اگر یہ لوگ بھی شرک کا ارتکاب کرتے، اگر یہ لوگ شرک کا ارتکاب کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اگر غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تو ہم اس کے نیکیوں کو بھی برباد کر دیتے، ہم اس کے نیک عمل کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے فتنے کو اجاگر کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے فتنے کو بیان کر رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر میرے نبی، میرے رسول بھی اگر شرک جیسی غلاظت کا ارتکاب کر لیتے تو ہم اس کے بھی نیکیوں کو برباد کر دیتے، ہم اس کے بھی نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے اور اس کے نام اعمال کو جو ہے غارت کر کے رکھ دیتے اگر یہ لوگ بھی شرک جیسے کام کا ارتکاب کرتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ اندازہ لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے فتنے کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے، آخری وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے، پریشانی کی حالت میں موجود ہے۔ ایسے حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں، لعنت اللہ علی الیہودی والنصارى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے اوپر اور نصارہ کے اوپر لعنت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں اور نصارہ کے اوپر بد دعا کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کیونکہ یہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا، ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو جو ہے سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا، یعنی یہ لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے انبیاء کو بھی شریک کر لیا کرتے تھے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی حاجت روا مانتے تھے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشکل کشا مانا کرتے تھے، بالکل اسی طرح یہ لوگ اپنے نبیوں کو بھی مشکل کشا سمجھا کرتے تھے، اپنے نبیوں
نبیوں کو بھی حاجت روا مانا کرتے تھے اور اپنے نبیوں کی قبروں کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، شرک کے فتنے کا اندازہ لگائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں بھی اپنے امتیوں کو تنبیہ کر رہے ہیں، اپنے امتیوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، تم شرک کے قریب نہ جانا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اللہم لا تجعل قبری بسن یعبد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میرے رب، اے پروردگار عالم، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، میرے اس دنیا سے جو ہے کوچ فرما جانے کے بعد، مجھے میرے وفات ہو جانے کے بعد، انتقال کر جانے کے بعد، اے میرے رب، میری قبر کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنا دینا، میری قبر کو جو ہے چراغاں کرنے کی جگہ نہ بنا دینا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں آ کے ان باتوں کی طرف اشارہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ اے میرے امتیوں کے لوگوں، اے امت محمدیہ، یہ شرک ایک بہت بڑا فتنہ ہے، تم اس فتنے سے بچے رہنا، تم ان فتنے سے ہمیشہ بچتے رہنا، کیونکہ یہ فتنہ تمہاری نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے، تمہارے نیکیوں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، تمہارے نیکیوں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اگر تم ان فتنوں سے نہیں بچو گے تو تمہاری نیکیوں کو جو ہے تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ فتنہ جو ہے شرک کا فتنہ ہے، اگر ہم نے اپنے آپ کو شرک کے فتنے سے نہیں بچایا تو آپ اس بات کو مان کر کے چلیں کہ آپ کا ایمان خطرے میں ہے اور آپ کی نیکیاں جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی جائے گی، آپ کی نیکیوں کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو ایک فتنہ شرک کا فتنہ ہے اور دوسرا فتنہ جو ہے وہ مال کا فتنہ ہے، دوسرا فتنہ مال کا فتنہ ہے۔ آج معاشرے کے اندر، سماج کے اندر نہ جانے کس طرح کے لوگ جو ہے اس فتنے کے اوپر مبتلا ہے اور مال اور دولت کی لالچ میں نہ جانے کہ انسان کس طرح کے کاموں کا ارتکاب کر لیا کرتے ہیں، کس طرح کے کاموں کو انجام دے دیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ان لکل امت فتنہ، ان لکل امت فتنہ، فتنۃ امتی المال۔ اللہ کے نبی مال کا فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بھی کیا اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اے دنیا کے لوگوں، یہ تمہارے اولاد اور یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اگر تم اس کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کرو گے، اگر تم اس کا استعمال صحیح جگہ پر نہیں کرو گے، اگر تم ان چیزوں کا استعمال صحیح راستے پر نہیں کرو گے تو یہ مال تمہارے لیے فتنہ ثابت ہونے والا ہے، اور یہ اولاد جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نعمت تمہیں عطا کیا ہے، یہ اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ثابت ہونے والا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان لکل امت فتنہ، فتنۃ امتی المال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی تمام قوموں کو اور تمام کے تمام امتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنے میں ڈالا ہے۔ ان لکل امت فتنہ، فتنۃ امتی المال۔ اور میری امت کے لیے فتنہ مال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری امتیوں کو مال کے ذریعے فتنے میں ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امتیوں کو اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے ذریعہ فتنے میں ڈالے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا اپنے سماج کے اوپر، ذرا اپنے معاشرے کے اوپر طاہرانہ نظر دوڑائیں، اپنے سماج کا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ آج کتنے ایسے انسان آپ کو دنیا کے اندر ملیں گے، کتنے
ایسے لوگ آپ کو دنیا کے اندر ملیں گے جو آج مال کے فتنے میں پھنسا ہوا ہے، جو انسان آج مال کے چکر میں اپنے دین کو جو ہے بیچنا شروع کر دیا ہے، اپنے ایمان کو بیچنا شروع کر دیا ہے، اسی مال کے فتنے میں پھنس کر کے اسی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ میری امتیوں کے لیے مال اس کے لیے فتنہ ثابت ہونے والا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اپنے سماج اور معاشرے کا اندازہ لگائیں، کتنے ایسے انسان آپ کو سماج کے اندر ملیں گے، کتنے ایسے لوگ آپ کو سماج کے اندر ملیں گے جس کے پاس حلال ذرائع موجود ہونے کے باوجود بھی آج انسان حرام طریقے سے رزق کو حاصل کر رہا ہے۔ ایک انسان مال کے فتنے میں پھنس کر کے اپنے حلال تجارت کے راستے کو بند کر کے حرام طریقے سے رزق کو حاصل کر رہا ہے، ایک انسان حرام طریقے سے دولت کو حاصل کر رہا ہے اور اس دنیا کے اندر امیر بننا چاہتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حرام طریقے سے دولت کو حاصل کرنا اور حرام طریقے سے دولت کو کمانا آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے۔ اسی طرح اپنے نوجوانوں کا بھی جائزہ لے لیں، اپنے نوجوانوں کا بھی آپ غور و فکر کر لیں۔ آج کتنے ایسے نوجوان آپ کو سماج کے اندر ملیں گے، کتنے ایسے نوجوان آپ کو معاشرے کے اندر ملیں گے۔ محترم سامعین، 10-15 منٹ کے اندر مولانا عبدالحنان صاحب رحیمی آ رہے ہیں جو بنگلہ میں تقریر کرتے ہیں، اور ان کے بعد پھر مولانا عبدالغفار صاحب سلفی ہیں، اس لیے آپ لوگ تھوڑا اطمینان سے بیٹھیں۔ مجلس بڑی بکھری سی لگ رہی ہے، جو لوگ کھڑے ہیں ان سے میں نویدن کروں گا، انورودھ کروں گا کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ پیچھے جو لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں تھوڑا آ کے جم کے بیٹھیں تاکہ جو ہمارے مقرر ہیں ان کو بھی اپنی بات رکھنے کا موقع ملے اور اچھا لگے، اور آگے کے مقررین بھی اپنی بات رکھ سکیں۔ تو آج اپنے معاشرے کی نوجوانوں کی خبر گیری کرنے کی کوشش کرے، اندازہ لگانے کی کوشش کرے تو آج سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کتنے ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے جس کے اندر مال کا فتنہ اور مال سے جو محبت ہے، دولت سے جو محبت ہے، ان کے سروں کے اوپر سوار ہے، اور اس محبت کے اندر ایک انسان پڑھ کر کے غلط راستے کی طرف جا رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اپنے معاشرے کی نوجوانوں کی خبر گیری کرنے کی کوشش کریں۔ سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر کتنے سے نوجوان آپ کو ملیں گے جن کے موبائلوں کے اندر، جن کے فون کے اندر، جن کے موبائلوں کے اندر آپ کو ایسے ایپلیکیشن نظر آئیں گے جن ایپلیکیشن کے ذریعہ ایک انسان دولت کو کمانا چاہتا ہے، جن جوا اور سٹہ بازی جیسے ایپلیکیشن سے ایک انسان دولت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ایک انسان اگر مال کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں اگر جوا کھیلنے پر مجبور ہے تو آخر سب غور و فکر کریں، یہ مال ایک انسان کے لیے فتنہ نہیں تو اور کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اپنے معاشرے کی نوجوانوں کا اندازہ لگائیں، ان کی موبائلوں کے اندر ایسے ایپلیکیشن آپ کو نظر آئیں گے، ایسے ایپ نظر آئیں گے جس کے ذریعہ ایک انسان جوا کھیلتا ہے، جس کے ذریعہ ایک انسان سٹے بازی جیسے جراثیم کو انجام دیتا ہے اور حرام طریقے سے دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس دنیا کے اندر امیر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ تمہارے لیے غلط راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جوے کو حرام قرار دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سٹے بازی کو حرام قرار دے رہا ہے۔ اے نوجوانوں، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہم جوا کھیل کر کے دولتوں کو حاصل کریں گے، ہم جوا کھیل کر کے دولتوں کو اکٹھا کریں گے، تو سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے سے کمائی ہوئی دولت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے سے حاصل کی ہوئی دولت کو نجس قرار دے دیا ہے، حرام قرار دے دیا ہے۔ اے نوجوانوں، اگر تم ڈریم 11 سے روپیہ حاصل کر رہے ہو
रुपया कमाने की कोशिश कर रहे हो तो याद रखो ये रास्ता तुम्हारे लिए गलत है। अगर तुम तीन पत्ती के जरिया दौलत कमाने की कोशिश कर रहे हो, दौलत हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐ नौजवानों इस रास्ते से रुक जाओ, ये रास्ता तुम्हारे लिए गलत है। अगर तुम माई 11 सर्कल जैसे एप्लीकेशन से दौलत को हासिल करना चाहते हो, ऐ नौजवानों ये रास्ता तुम्हारे लिए गलत है, ये रास्ता तुम्हारे लिए मूल्य है, ये रास्ता तुम्हारे लिए हराम है। तुम इस रास्ते से अगर दौलत को हासिल करोगे तो ये दौलत तुम्हारे लिए हराम है। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मतियों के लिए माल जो है उसके लिए फितना बनने वाला है, और जब मेरी उम्मतियों के लिए माल उसके लिए फितना बन जाएगा तो एक इंसान जो है दौलत को हासिल करने के लिए गलत रास्ते को इख्तियार करेगा, एक इंसान दौलत को कमाने के लिए हराम तरीके को सेलेक्ट करेगा। मेरे अजीज साथियों, तो ये रास्ता हमारे लिए हराम है, ये रास्ता जो है वो हमारे लिए नजिस है, ये रास्ता हमारे लिए हराम है। अगर हम जुआ जैसे एप्लीकेशन से दौलत को हासिल करना चाहते हैं और जुआ जैसे एप्लीकेशन से, सट्टेबाज जैसे एप्लीकेशन से अगर दौलत को इकट्ठा करना चाहते हैं तो ये रास्ता भी हमारे लिए हराम है और ये रास्ता भी हमारे लिए गलत रास्ता है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरी जगह पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी जगह पर रियाकारी के बारे में फरमाया। और आज हमारे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर रियाकारी का भी एक फितना जो है वो अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। रियाकारी का भी एक फितना आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर अपनी जड़ें जो है वो मजबूत कर चुकी है, और समाज और मुआशरे के अंदर ये वबा जो है बड़ी जोर और शोर के साथ फैल रही है। एक इंसान रियाकारी करता है, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए अमल करने का दावा करता है, लेकिन उनके दिल के अंदर जो होता है वो लोगों को दिखाना मकसूद होता है, और इसी चीज का नाम रियाकारी है। अगर एक इंसान नेक अमल करता है और उस नेकी के पीछे अगर वो इंसान ये सोचता है कि दुनिया वाले इंसान मुझे नेक समझे, दुनिया वाले इंसान मुझे मुत्तकी समझे, अगर एक इंसान 5 वक्त की नमाज को पढ़ता है और नमाज पढ़ने के बाद अगर एक इंसान ये सोचता है कि दुनिया वाले इंसान मुझे नमाजी समझे, अगर ये सोच करके एक इंसान नमाज पढ़ता है तो गोया कि ये चीज रियाकारी है। और रियाकारी के फितने के बारे में जो है अहले इल्म कहते हैं कि ये दज्जाल के फितने से भी बड़ा फितना है। अगर एक इंसान रियाकारी के फितने में पड़ जाता है तो उसकी सारी की सारी नेकियां जो वो इंसान इस दुनिया के अंदर करता है वो सारी की सारी नेकियां जो है बर्बाद हो जाती है। उस नेकियों को अल्लाह तबारक व तआला तबाह बर्बाद कर देता है। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ एक ऐसे इंसान को लाया जाएगा जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर जो है माल और दौलत को खर्च किया होगा, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर माल और दौलत को अल्लाह तबारक व तआला की सरबुलंदी के लिए लुटाया होगा, गरीबों के लिए खर्च किया होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो इंसान जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से सवाल करेगा, ऐ इंसान बता, मैंने तो तुझे दुनिया के अंदर अमीर बनाया था, मैंने तो तुझे दुनिया के अंदर गनी बनाया था, मैंने तो तुझे दुनिया के अंदर सखी बनाया था, मैंने जो दौलत तुम्हें दुनिया के अंदर अता किया था, बता उन दौलतों से तुमने इस्लाम के लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया। वो इंसान जवाब देगा कि परवरदिगार आलम, आपने मुझे दुनिया के अंदर अमीर बनाया था, गनी बनाया था, सखी बनाया था, मालदार बनाया था। परवरदिगार आलम, मैंने अपनी सारी की सारी दौलत को, मैंने अपने सारी की सारी माल को दीन की सरबुलंदी के लिए लगा दिया, दीन के लिए लगा दिया। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से कहेगा कि कज़्ज़बता, तू झूठा है, तू झूठ बोल रहा है, तू झूठा है, तू झूठ बोल रहा है। दुनिया के अंदर तो तुमने माल को खर्च किया है, दुनिया के अंदर तो तुमने माल और दौलत को लुटाया है, लेकिन तुमने दौलत को दुनिया के अंदर इसलिए लुटाया था ताकि दुनिया वाले इंसान तुम्हें सखी समझे, ताकि दुनिया वाले इंसान तुम्हें अमीर समझे, ताकि दुनिया वाले इंसान तुम्हें मालदार समझे। ऐ इंसान, जिस चीज
کے لیے تم نے دنیا کے اندر دولت کو خرچ کیا، جس چیز کے لیے تم نے دنیا کے اندر اپنی مال کو کھپایا تھا، جس چیز کے لیے تم نے دنیا کے اندر اپنی دولتوں کو لٹایا تھا، وہ چیز تمہیں دنیا کے اندر مل گیا۔ جب تم نے دنیا کے اندر اپنی دولتوں کو لٹایا تھا تو دنیا والے انسانوں نے تمہیں امیر بھی سمجھا، تمہیں مالدار بھی سمجھا، تمہیں غنی بھی سمجھا۔ جو چیز تم نے دنیا کے اندر چاہی وہ چیز تمہیں دنیا کے اندر مل گئی۔ اب تمہارے لیے یہاں کوئی بدلہ نہیں ہے، اب تمہارے لیے یہاں کوئی بدلہ نہیں ہے۔ جو مال اور دولت تم نے دنیا کے اندر لٹائی ہے اور جن دولتوں کو تم نے دنیا کے اندر خرچ کیا ہے، جس چیز کے لیے تم نے خرچ کیا وہ چیز تمہیں دنیا کے اندر مل گئی۔ آج تمہارے لیے یہاں پر کوئی بدلہ نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث سے اندازہ لگانے کی کوشش کریں اور غور و فکر کرنے کی کوشش کریں کہ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر لوگوں کو دکھانے کے لیے، دنیا والے انسانوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، تو وہ نیکی اس دنیا کے اندر ہی اس کے لیے برباد ہو جانے والی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کا کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جو ہے پرچی تھما دیا گیا ہے، میرے وقت کو تو ادھر ادھر کر کے ضائع و برباد کر دیا گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں جو ہے انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کئی ہوئی باتوں پر پہلے مجھے پھر سننے والے تمام سامعین کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔